بات یہ کہ یہ بالکل آپ نے بالکل فطری بات کی ہے کہ بعض دفعہ مرد کنٹرولنگ ہوتا ہے، بعض دفعہ عورت کنٹرولنگ ہوتی ہے، تو کنٹرولنگ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کنٹرولنگ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بالکل کنٹرولنگ ہو سکتا ہے۔ اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے، اور ہم بزرگوں نے یہ بڑے تجربے سے بات کی ہے کہ جب اگر میاں بیوی میں اگر شوہر غصے ہو رہا ہے، وہ اگر غصے سے ایک بات کر رہا ہے اور جھگڑا کر رہا ہے، تو بیوی کو چاہیے وہ خاموش ہو کر سنے۔ بیوی اگر جو غصے میں تپی ہوئی ہے اور وہ جو میں کر رہی ہے، شوہر کو چاہیے وہ چپ ہو جائے، خاموش۔ کیونکہ کنٹرولنگ جو بندہ اپنی کنٹرولنگ کیفیت کو اگر وہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو تسکین تب ملے گی جب سامنے کی چیز کنٹرول میں آ جائے۔ اب اگر سامنے کی چیز کنٹرول میں نہیں آتی، وہ بھی آگے سے آگ ہو گئی، تو دو آگیں جب آپس میں ٹکرائیں گی تو تیسری آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو لہذا اس کا عقل مندانہ فیصلہ یہ ہے۔ اس لحاظ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عقل مند شوہر ہوتا ہے وہ گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہونے دیتا، گھر میں امن رکھتا ہے، گھر میں پیار محبت کا ماحول رکھتا ہے، لیکن شرط یہ کہ عقل مند شوہر ہو۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ جب اس کی بیوی اس کے اوپر تپی ہے تو خاموش ہو کر سن، چپ، کچھ نہ بولے۔ وہ کتنی دیر بولے گی، آخر چپ ہو جائے گی۔ اب تحمل سے کہے بھلی مانس تم ایم غصے ہو رہی ہو، وہ اصل میں بات یوں نہیں یوں تھی، او اچھا سوری مجھے نہیں پتا۔ لیکن آپ اسی وقت اگر کاؤنٹر کریں گے تو جھگڑا آگے بڑھ، کیونکہ انا کا مسئلہ آتا ہے اور شیطان میاں بیوی کے درمیان اسی وقت گھستا ہے جب یہ دونوں آپس میں تپتے ہیں۔ اگر شوہر غصے ہے تو بیوی کی چاہیے چپ ہو جائے، چپ کر کے سنیں۔ جب اچھی طرح اسے غصہ نکال دیا، اب اس کے بعد کہ آپ بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں، میں تو اتنی سی بات کی تھی، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو کوئی یہ انسلٹ کروں یا آپ کے مہمان کو چائے نہ دوں، یہ میرا مقصد یہ تھا وہ تھا۔ او اچھا سوری کوئی بات نہیں۔ چلو یہ ایک ایسا تجربہ بزرگوں کا ہے کہ جن فیملیوں نے اس کو اختیار کیا ہے وہ آج بھی سکون و امن کے ساتھ رہتے ہیں اور کبھی کسی کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ایسی صورتحال پیش آ جائے تو بالکل یہ کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ جیسے ملک ندیم صاحب نے کہا کہ کتنا کنٹرول کریں، تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیوی اپنی اداؤں سے اور اپنی کشش سے اتنا کنٹرول کرے شوہر کو کہ شوہر جب گھر سے نکلے تو اس کو مسکراتا دیکھ کے جائے، اس کی ادائیں اس کے دماغ میں گھومتی ہوں، سارے دن اس کے خیال میں وقت گزرے، واپس آئے تو بے قرار ہو کے بیوی کو دیکھے اور بیوی اس کو ایسے انداز سے ایسی ادا سے دیکھے کہ اس کو خوش کر دے۔ فرمایا اتنا کنٹرول کرے۔ اور آج بیویوں کا حال یہ ہے کہ جب شوہر آفس جا رہا ہوتا ہے تو بیوی بستر میں سو رہی ہوتی ہے، دیکھیں مجھے بہت نیند ہے، آپ اللہ حافظ آپ جائیے، منہ لٹکا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ خوشی خوشی اپنے آپ کو بنا سنوار کے آپ اس کو رخصت کریں تاکہ وہ دیکھے اس کو جی خوش ہو جائے، اور پھر جب واپس آئے تو استقبال کریں، اس حال حلیے میں آپ کھڑی ہوں کہ وہ دیکھتے اس کا جی خوش ہو جائے۔ جبکہ امریکہ یورپ میں تو باہر جا کے کیا کیا دیکھتا ہے، ایک سے ایک جو ہے وہ چہرے مورے دیکھ کے آتا ہے، اور گھر میں آیا اور اسے سر باندھا ہوا ہے، منہ لٹکا ہوا ہے، کیا ہوا پیناڈال کھا کے سو رہی ہوں، نہیں، آپ ذرا اپنے جبر کر کے اس کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ اس لیے یہ چیزیں، اور پھر اپنے آپ کو بنا سوار کر کے، بلکہ حدیث میں یہ چھوٹی سی یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث ہے کہ اپنے لیے ایک عورت کے بارے میں معلومات کرانی تھی، تو جو وہ صحابیہ سے کہا کہ جاؤ جا کے اس عورت کو دیکھ کے آؤ، اور سننے کی بات ہے کہ اس میں نبی نے کیا کہا کہ ایک یہ پتہ کرو کہ اس کے منہ کی بو کیسی ہے، اس سے قریب ہو کے ذرا اس انداز سے بات کرنا، اس کے منہ کا پتہ چلے منہ سے بو تو نہیں آ رہی۔ اور دوسرا دیکھو کیا بات کی، اس کی ایڑیاں دیکھنا، اس کی ایڑیوں پہ میل تو نہیں جمع ہوا۔ کہا کہ اگر منہ میں بو ہے اور ایڑیوں میں میل جمع ہوا ہے تو پھر مجھے اپنے رشتے کے لیے قبول نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں تو نبی نے کیسی دو باتیں کی کہ منہ کی بو، اس کا مطلب یہ کہ اگر منہ میں بو نہیں ہے تو معلوم ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ صاف ستھری پاکیزہ مسواک برش کرنے والی لڑکی صاف ستھری۔ اور ایڑیوں کا میل اس لیے فرمایا کہ آدمی پورے بدن کو نہا دھو کے صاف کر لیتا ہے لیکن ایڑیوں کا میل صاف نہیں کرتا۔ کتنی کتنی حسینیں آپ کو ملیں گی، ایڑیاں ان کی گندی ملیں گی۔ تو نبی نے ایک ایسی چیز بتا دی کہ جو ایڑیاں بھی صاف کرتی ہوگی، اس کا مطلب باقی بدن صاف نہیں کرے گی، یقیناً کرے گی۔ فرمایا ایسا رشتہ دیکھ کے آنا، نبی کی پاکیزگی کا اندازہ کریں۔ تو میں بیویوں سے کہتا ہوں آپ اپنی ایڑیاں صاف کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، اس کا مطلب کہ صاف نہیں کرتی تو نبی کے کہنے کے مطابق آپ شوہر کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہی ہیں۔ آپ جتنا میک اپ کر کے سج کے سامنے آ گئی ہیں، ایڑیاں آپ کی گندی ہیں، تو نبی نے ایڑیوں سے آپ کا معیار حسن لگایا ہے۔ تو جب آپ اس انداز سے رہیں گی، آپ کے منہ سے خوشبو، آپ کے بدن سے حسن رانائی ٹپکے گی، تو شوہر تو آپ کے جال میں گرفتار رہے گا، اور نبی یہی چاہتا ہے کہ بیوی ایسا گرفتار رکھے تاکہ شیطان اس کو شکار نہ کرے۔
سبحان اللہ. دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو مفتی صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور یہ بلکہ انہوں نے سنت رسول سے یہ چیز ہمیں بتایا ہے کہ آپ جب رشتہ دیکھنے جائیں تو صرف ظاہری حسن کو نہ دیکھیں، اگر دیکھنا ہے تو اس کی ایڑیاں بھی دیکھیں. اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ اس کی ایڑیاں دیکھیں اور پتہ لگے گا کہ وہ کتنی نفاست پسند ہے.